الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اعلیٰ حسب و نسب والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، اولاد کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ نے یقیناً رہنا، کیونکہ آج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر جمیل کریں گے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ابتدا میں ایک جملہ، جب ہمارے بزرگوں کی شان بیان ہوتی ہے، صحابہ ان کی بات ہوتی ہے تو ہم کیسے سر جھکاتے ہیں؟ جو کائنات کی بننے کی وجہ وجود کائنات ہیں، آج ان کے اجداد کا ذکر جمیل ہے۔ انتہائی محبت اور حلاوت کے ساتھ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھیے گا۔ ناظرین کرام، انسانی فہم کی جہاں انتہا ہوتی ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ انسانی علم جس مقام پر جا کر اپنی معراج کو پہنچتا ہے نا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی اس مقام سے بھی کہیں آگے سے جا کر ابتدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، انسانی عظمت جہاں اپنی انتہاؤں کو چھوتی ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی ابتدا اس سے بھی کہیں آگے سے ہوتی ہے۔ یعنی عقیدتوں کی شاہراہ پر چل کر اور ادب کے دامن کو تھام کر میں اس نسب پاک کا ناظرین کن الفاظ میں ذکر کروں جو نسب پاک پاکوں کے پاک، یعنی میرے آپ کے آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پاک ہے۔ میں اکرام اور احترام کے گلشن سے ناظرین کون سے پھول تلاش کروں، جو ان بارگاہوں میں ہدیہ پیش کروں جن بارگاہوں میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد مجھے نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کے مقام اور مرتبے کو کون بیان کرے صاحب، کہ وہ اجداد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ اور سب سے سنہری ترین لڑی کے اندر پرویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سرزمین میں پیدا ہوئے ناظرین، وہ سرزمین تا حشر انسانیت کے لیے مرکز خیر بن گئی۔ آپ جس زمین پر چلتے پھرتے تھے، اس چلنے پھرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کی قسم یاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پشتوں کے واسطے سے آئے، ان کی طہارت، ان کی نظافت، پاکیزگی اور شرافت اور حسن و جمال اور بے مثال حقیقت کو لا زوال انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب ناظرین آسمان کی طرح کھلی کتاب اور سفید بادلوں کی طرح صاف و شفاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے نسب مبارک کو رشتہ ازدواج کے مقدس ترین تعلق سے پرویا اور دور جاہلیت کی تمام تر خرابیوں سے اس کو پاک رکھا۔ اسی پاکی نسب کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان ہوا کہ ہم آپ کو سجدہ گزاروں میں منتقل کرتے ہوئے لائے ہیں، اور اسی نسب پاک کی طہارت کو ناظرین خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیویوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ یعنی یہ وہ عالی نسب پاک ہے اور یہ وہ نور ہے ناظرین کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جن کے تقدس اور احترام کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہی نور ہے ناظرین جس کا اظہار آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں ہوا۔ یہ وہی نور ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا جناب عبد المطلب علیہ السلام کے جسم مبارک سے مشک اور عنبر کی خوشبو کی طرح مہکتا رہا اور ان کی پیشانی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی صورت کے اندر چمکتا رہا، اور اس کا ظہور ناظرین جناب عبداللہ علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں ہوا۔ کیا شان ہے ناظرین ان بزرگ ہستیوں کی جو سیدنا عبداللہ علیہ السلام اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اجداد کی صف میں کھڑے ہیں۔ کیا شان ہے ان اجداد کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے اجداد کی سنہری کڑی میں پرو کر رکھا، اور کیا شان ہے ناظرین ان اجداد کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ وجود کائنات کے
اجداد کے شرف سے نوازا۔ کیا شان ہے ان اجداد کی کہ جو امام الانبیاء خاتم الانبیاء کے اجداد ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے، جن کی نسل پاک سے اس نورانی وجود کی تشریف آوری ہونی تھی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے عالمین کو سجانا تھا۔ ناظرین ذرا اس حسین منظر نامے پر غور تو کیجئے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی محفل سجی ہوئی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں، اور پھر سوال کرتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا وہ تو میں ہوں ہی، لیکن میرے فضائل حسبی و نسبی ہیں۔ پھر آپ نے خود بیان کرنا شروع کیا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں علیہ السلام۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سب سے بہترین طبقہ انسانی میں رکھا، پھر اس بہترین طبقہ انسانی کے دو طبقے کیے اور ان میں سے جو سب سے اعلیٰ طبقہ یعنی طبقہ عرب تھا مجھے اس بہترین طبقے میں رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کے مختلف قبائل بنائے اور مجھے سب سے بہترین قبیلے یعنی بنو ہاشم میں رکھا، اور پھر اس اعلیٰ قبیلے کے مختلف گھرانے بنائے اور مجھے سب سے اعلیٰ ترین گھرانے میں رکھا۔ اے نسل بنی آدم، میں اپنے گھرانے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و ارفع ہوں اور اپنی ذات و اوصاف کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ ناظرین کرام بس ذہن میں رکھیں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں صاحب، اور اس کو عقیدت کے دامن کے اندر سنگو لیجئے گا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کی جب بھی بات آئے نا، خدا کی عزت و جلال کی قسم میں آپ کو بتاؤں میری روح کانپتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جن کے صدقے ایمان ملا، ہم پاک ہوئے، ہم غلیظ گندے گھٹیا لوگ پاک ہوئے ہیں، ان کے نسب پاک کا ذکر جب ہم کریں اور احترام سے سر نہ جھکیں صاحب، تو پھر ہمیں اپنی ایمان پہ غور کرنا چاہیے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں پروفیسر محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف فرمائے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد شاذیب جاوید گنجیالوی صاحب ناز شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ نے کہیں ہمارے ساتھ مطلب ادھر ادھر نہیں ہونا، ہمارے ساتھ ہی رہنا آج انشاءاللہ۔ تو جناب آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب، سب سے پہلے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر نسب پاک، اس کی فضیلت ہم تو کیا اوقات رکھتے ہیں صاحب وہ بیان کریں، لیکن وہی بات ہے جو قرآن فرماتا ہے، جو احادیث کہتی ہیں۔ بس آئیے صاحب آغاز کیجئے اس خوشبودار تذکرے کا اور اس خوشبودار لڑی کا، اس سنہری لڑی کا جو آدم علیہ السلام تک پہنچتی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے جس جذبے اور ولولے کے ساتھ امت مسلمہ کو عظمتوں کی طرف توجہ دلائی، پروردگار عالمین ہمیں ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا آمین، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ میں کیا، میرا علم کیا، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عظمتوں، ان کی بزرگیوں، ان کی حکمتوں، ان کی شجاعتوں، ان کی سیادتوں، ان کی قیادتوں، ان کی شرافتوں، ان کی نظافتوں کا کیسے ذکر ہو۔ قرآن پاک نے جب یہ بیان کیا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو ان کی امہات جیسا کون ہوگا؟ اللہ 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 اللہ، آہا آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو گئی وہ عظمتوں کو چھونے لگ گئی۔ ایسا ہی ہے۔ اگر مکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑا تو لا اقسم بہذا البلد کا مرتبہ مقام پا کیا گیا۔ کہنے، سبحان اللہ۔ جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے ان کی رفتیں کوئی نہیں جان سکتا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب پاک، اب نسب پاک کا قرآن کریم کے حوالے سے ایک آیہ کریمہ آپ نے بھی بیان کی، میں چاہتا ہوں اس کی تشریح، اس کی تفسیر ذرا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس آیہ کریمہ کے اندر غور کرتے ہوئے ہمیں ربیع الاول کی عظمتوں کا اندازہ ہونا چاہیے۔ واہ، وہ قرآن جو بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، اور وہ عظیم نعمت جس کو دے کر اللہ نے احسان ہی نہیں جتلایا،
امت کو توجہ دلائی کہ یہ وہ ہیں کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے آسمان نہ بنتا۔ یہاں کنت کنزم مخفیہ کے راز یہاں پر پنہاں ہیں، اور اس حقیقت کو جان کر کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کو اللہ نے اتنی عظمتیں دیں، امت مصطفیٰ کی عظمتوں کے سارے راز رسول اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہیں۔ ان کے ساتھ جڑے بغیر امت یہ تصور کرے کہ وہ اپنی عظمت رفتہ پا سکتی ہے، ناممکن ہے۔ اب ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 118-19 کو 119 جب دیکھتے ہیں تو وہاں محض یہ نہیں کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اے محبوب علیہ السلام آپ کا پاک اور طاہر پشتوں میں منتقل ہوتے رہنا ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جنید صاحب قرآن ایک خوبصورت بات بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اے محبوب آپ تو بس میرے ہو رہی ہے۔ کیسے؟ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، محبوب آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں، میں تجھے تکتا رہتا ہوں۔ ہائے کیا کہنے ہیں بھائی، الَّذِي يَرَاكَ، وہ جو دیکھتا رہتا ہے، حِينَ تَقُومُ، جس وقت آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں۔ کیا ناز ہے، کیا محبت ہے۔ صرف یہی نہیں، تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب سے میں نے یہ سراج منیر بنایا، جن سے جس کو نور ملا، روشنی ملی، اس وقت سے یہ نور جن پاک پشتوں میں منتقل ہوتا چلا آیا، میں تو وہ بھی تکتا آ رہا ہوں، میں تو وہ اس کی بھی نگرانی کر رہا ہوں، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان۔ یہ قرآن کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے متعلق امت کو بتایا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بھی آگے چلیں تو ایک مقام پر آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ پڑھا جاتا ہے۔ بعض علماء نے، عبداللہ بن عباس نے ایک اس کی قرات یہ بھی دی کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفَسِكُمْ، اچھا، انفس کی جگہ انفس فا پر جبر لا کر، اچھا، انفسکم، انفاسکم، اچھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیہ مبارکہ کو تلاوت فرما کر آپ نے اس کی وضاحت میں یہ اپنا آنے کا ذکر بھی کیا۔ اچھا۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس لوگوں میں سے نفیس ترین، انفس، انتہائی پاکیزہ، انتہائی نفیس لوگوں میں سے میں نے یہ رسول تمہارے پاس بھیجا ہے۔ واہ، یعنی نفیسوں میں سے نفیس ترین۔ ساجدین، اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد ساجدین بھی ہیں، ٹھیک ہے، نفیس ترین بھی ہیں۔ واہ۔ پھر علماء نے ایک اور بات جو سورہ البینہ میں آئی، وہ کیا؟ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اس کی تشریح میں کتنے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آباء و اجداد ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی خیر البریہ قرآن نے کہا، نفیس ترین کہا، ساجدین کہا، اور خود نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ یہ خود نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی عظمتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا، تاکہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم اس نعمت عظمیٰ کی طرف توجہ کر کے اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ اتنی عظیم نعمت
رحمت ملی ہے اس میں ہم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ سبحان کیا خوبصورت ابتدائی گفتگو ہے. آپ سلامت رہیے, آپ کا سایہ سلامت رہے پروفیسر صاحب. علامہ ہاشمی صاحب, اب ذرا یہ بتائیے, جناب عبد المطلب علیہ السلام کا ذکر پاک میں چاہتا ہوں آگے جا کے ہم الگ سے انڈیویجول کیپیسٹی میں کریں, لیکن مطلقاً میں چاہتا ہوں کہ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اجداد کا ذکر آتا ہے, خاص طور پہ سیدنا آدم علیہ السلام تک, ایک اجمالی جو ایک اوور لک جسے آپ کہتے ہیں وہ ذرا سا کیجیے. دوسرا خاص طور پہ جناب مضر, جناب قصی اور جناب ہاشم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, چونکہ ظاہر تاریخ میں مختصر احوال ملتے ہیں, تو جو احوال ملتے ہیں وہ ذرا ہمارے سننے والوں کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. بڑا ہی ضروری یہ موضوع ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 92 کا یہ اعزاز ہے کہ امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے ایسے خوبصورت سلسلے جو ان کا سلسلہ کیا جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کی خاندانی وجاہت و شرافت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک, اور حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تک ہر فرد جو ہے وہ ہر دور میں امتیازی شان کا اور عظمت کا حامل رہا ہے. سبحان اللہ. عزت, عظمت, سیادت, شجاعت, شرافت اور جو بھی قیادت, جتنے بھی صفات حسنہ کا آپ ادراک رکھتے ہیں, ان میں سے ہر فرد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے اس کی اعلیٰ ترین چوٹی پر ہمیں فائز نظر آتا ہے. اور یہ اہل سنت و جماعت کا اس پر الحمدللہ جو ہے وہ اتفاق ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ, نسل انسانی کے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر فرد بشر جو ہے وہ موحد تھا. ان میں سے کوئی بت پرست نہیں تھا, کوئی زمانے کے رذائل اور خبائث میں کسی بھی طور پر مبتلا ہرگز نہیں رہا. ہر نفس پاکیزہ نفس تھا, اور کہہ لیجئے کہ اپنے زمانے کا عزت و عظمت کا جو ہے وہ استعارہ. اس کے بعد ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر شجرہ نسب کی بات کریں تو علماء سیر نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس میں سے ضروری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب کی پہلی تقسیم اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب جو ہے وہ عدنان علیہ السلام تک یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ہے وہ جاتا ہے. یہ حضرت عدنان جو ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 21ویں جو ہے وہ دادا بنتے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں اس لڑی میں پھر 22ویں بنتے ہیں. تو یہ ٹوٹل 22 جو افراد ہیں ان کا تو وہ نسب کا سلسلہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ سے, بخاری شریف دیگر کتب میں حدیث میں جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ متفق علیہ ہے یہاں تک 22 افراد تک. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ سلسلہ بنتا ہے تو اس میں حضرت عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک علماء سیر کا جو ہے اس میں مطلب اختلاف ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ٹوٹل افراد جو بیان فرمائے ہیں ان کے 6 نام گنوائے گئے, لیکن علامہ عینی نے ان کو 8 کر دیا. دیگر علماء سیر نے 15, بعض نے 29 اور بعض نے اس کو 40 تک اسماء گنوائے. اور اس کے بعد تیسری تقسیم ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک بنتی ہے, اور اس میں بھی علماء سیر کا بہت زیادہ اختلاف ہے. تو اس لیے شجرہ نسب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی بیان کرنا چاہیے جو من و ان حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا. یہاں تک آ کے سرکار علیہ السلام رک گئے, یہاں تک رک گئے. ٹھیک ہے, بالکل. اور اسی تک جو ہے وہ بیان کرنے کا حکم بھی ہے اور اجازت بھی ہے, اور یہی بہتر. اس سے اوپر پھر بیان نہیں کرنا چاہیے. جب سرکار نے بیان نہیں کیا تو پھر ہم میں حصول برکت کے لیے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں. سب سے پہلے سیدنا ابو القاسم پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی یا قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد اور بن عدنان ہے. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام کی 22 مطلب کہہ لیجیے کہ سلسلے بنتے ہیں, جس میں 21 ایک آپ کو نکال دیجیے تو 21 آپ کے یہ اجداد, آپ کے آباء و اجداد جو بنتے ہیں. اس میں سے آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ جو ہیں ہستیاں ان کا کچھ نہ کچھ خصوصی ذکر خیر کرنا ہے, تو حضرت سیدنا مدر جو ہیں ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ نزار کے اولاد میں سے ہیں, اور آپ 4 بھائی تھے. چاروں بھائی جو ہے ان کو آپ کے والد نے جب آپ کا وقت وصال آیا تو اپنے پاس بلا کے کچھ نصیحت کی, اور جو آپ کے اثاثہ جات تھے ان کی تقسیم بھی کی.
اور اس میں سے ایک سرخ خیمہ جو ہے وہ حضرت سیدنا مدر کے حصے میں آیا، اور جس کی وجہ سے یا تو آپ کی چہرے میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہہ لیجیے کہ نورانیت تھی اس کے سبب سے بعض نے کہا، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ اور روشن رہتا تھا، یا پھر اس سرخ خیمے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ مدر جو ہے وہ کہا گیا۔ بڑا زبردست واقعہ ہے۔ جی ہاں، تو اس کے بعد بقیہ جو بھائی ہیں ان کو تقسیم میں حضرت جو مدر کے باقی بھائی جو ہے وہ ربی یا ربیہ ان کو سیاہ خیمہ ملا، ایاد جو ہیں ان کو خادم اور کچھ جو دیگر سامان جو ہے وہ ملا، اور چوتھے بھائی جو انمار تھے ان کو جو ہے وہ آپ کی مسند اور بیٹھنے کی جگہ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے حصے میں دی، اور کہا کہ اگر میرے بعد تمہارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو تم نے جو ہے وہ وہاں ایک شخص ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا یمن میں کہ اس کے پاس چلے جانا اور جا کر اس سے اپنا فیصلہ کروانا۔ وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، سفر آغاز ہوتا ہے، مطلب ضرورت پیش آ جاتی ہے، چلتے ہیں، رستے میں ایک چراگاہ دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا مدر کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک اونٹ چر کے گیا ہے جو کانا تھا، آپ کے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ چر کے جو گیا ہے وہ دم کٹا ہوا تھا، تیسرے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگا ہوا تھا، اور چوتھے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ لنگڑا تھا۔ آگے جاتے ہیں، وہ اونٹ کا مالک ڈھونڈتے ہوئے آ جاتا ہے کہ مطلب یہاں تم نے میرا اونٹ تو نہیں دیکھا، اب کہتے ہیں کہ ہم نے اونٹ تو نہیں دیکھا، مطلب وہ اس اونٹ کی تو بات نہیں کر رہے جو کانا تھا، دوسرے کہتے ہیں لنگڑا تھا، تیسرے کہتے ہیں دم کٹا تھا، چوتھے کہتے ہیں بھاگا ہوا تھا، کہتے ہیں ہاں وہی ہے، تو کہتے ہیں پھر نکالو میرا اونٹ کدھر ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو نہیں پتا، کہتے پھر تمہیں پتہ کیسے چلا؟ تو وہ جی ہاں وہ پھر بتاتے ہیں کہ بھائی مطلب ہمیں تو بس اس طرح سے اندازہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم کہاں جاتے ہو؟ کہتے ہیں ہم اپنے ایک مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے جا رہے ہیں نجران کے افعا جرہمی کے پاس، اب وہاں کہتے ہیں میں بھی چلتا ہوں، میرا بھی مقدمہ سن دیا جائے۔ ذرا مختصر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ وہ جا کر اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، جواب میں وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس نے گھاس ایسی چری کہ ہمیں پتہ چلا وہ کانا ہے، اس کے پاؤں کے نشان سے پتہ چلا لنگڑا ہے، اور اس نے جو ہے اس کی مینگنیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، پتہ چلا دم کٹا ہے، اور اس طرح سے پھر مطلب کہہ لیں کہ اس نے گھاس کو بڑی بڑی گھاس کو کھانا چھوڑ دیا، تو ہم نے یہ جانا کہ یہ بھاگا ہوا ہے۔ اپنا مقدمہ فراست اور ذہانت تھی، جی ہاں، اس سے ان کی فراست و ذہانت پتہ چلتا ہے۔ پھر اپنا مقدمہ انہوں نے پیش کیا، اور اس میں جو ہے اس نے بڑی ان کی خاطر مدارت کی، ان کو کھانا وغیرہ پیش کیا، ان کو مشروبات پیش کیے، اور بعد میں مطلب انہوں نے اس پر کچھ تبصرہ بھی کیا، اس سے بھی آپ کی جو ہے کہہ لیجیے کہ ذہانت اور فطانت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب میں سے ایک واقعہ ہے جی، میں اس کو بس مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ انہوں نے جو مطلب کہہ لیجیے مشروب پیا تو کہا کہ اس انگور کی بیل جو ہے وہ کسی قبر پر اگائی گئی تھی، یہ گوشت جو ہمیں کھلایا گیا ہے اس بکری کے بچے نے کتیا کا دودھ پیا ہوا تھا، اور اس طرح مطلب اور کچھ ایسی مطلب چیزیں، اور ساری باتیں اسی طرح سے، اور وہ جب اس کی تصدیق کی گئی تو وہاں سے ساری باتوں کو پتہ چل گیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا قصی جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 18ویں جو ہے وہ بنتے ہیں، دادا بنتے ہیں، اس کے بعد سیدنا ہاشم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بنتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے اندر ایسے ایسے کہہ لیجیے کہ عظمت و شان کی وہ میناریں رکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں مینارہ نور بن۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب اسی سلسلے کو ذرا ایک اور رنگ سے بھی ہم دیکھتے ہیں، اور وہ بڑا کمال ایک رنگ ہے اس اعتبار سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت شیز علیہ السلام، حضرت شیز علیہ السلام سے ایک مکالمہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور ظاہر حضرت شیز علیہ السلام ہی کی نسل سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، تو کچھ نصیحتیں آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھیں، تو وہ نصیحتیں کیا تھی؟ اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر جد کے شرف کے لیے جو آپ کا انتخاب ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا کا ذکر اتنے خوبصورت انداز سے کر رہے ہیں، یقیناً روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خوش ہو رہے ہیں، یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ پہلے فرد ہیں کہ جن کی پشت میں حضرت آدم سے نور محمد منتقل ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت حابیل شہید ہو گئے تو آپ اور حضرت اماں حوا بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگے کہ حضرت حابیل کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ صفات تھیں کہ آپ چاہتے تھے کہ ان میں نور محمدی منتقل ہوگا، لیکن وہ شہید ہو گیا تو بہت پریشان ہوئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ تیسرا بیٹا حضرت شیس کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام پھر وہ ہستی ہیں جن کو اپنے پاس حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا، اور شیس کا معنی بھی حضرت شیس کا معنی یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ، اور واقعی یہ تحفہ ثابت ہوئے۔ اور پھر یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت شیس سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے آبا گزرے ہیں، ہر ایک کی اسپیشل تربیت کی ان کے والد نے۔ صحیح۔
کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان میں اللہ رب العالمین کی جو امانت ہے نور محمدی وہ منتقل ہونا ہے. یہاں تک کہ بچپن سے لے کر جوانی تک حضرت آدم اپنے پاس رکھتے تھے, جنت کے احوال سناتے تھے ان کو, اللہ کے نور کے بارے میں بتاتے تھے, اوقات کی اہمیت بتاتے تھے, اس میں ذکر کیسے کرنا ہے وہ سمجھاتے تھے. اور پھر آخر وقت میں تو تسلی کے ساتھ آپ نے وصیت فرمائی, میرے بیٹے آپ نے زندگی بھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور تقوی اپنے دل میں رکھنا ہے, اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا. اور جب بھی اللہ کو یاد کرو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا, ساتھ میں حضرت محمد کو ضرور یاد کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے پوچھا حضور یہ ہستی کون سی ہیں, والد گرامی قدر سے پوچھا, تو حضرت آدم نے کہا یہ وہ ہستی ہیں کہ ابھی میں نے آنکھ کھولی تھی تو ان کا نام عرش پر لکھا تھا. اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ مقام محبوبیت رکھتے ہیں کہ میں نے جنت کی سیر کی, ہر محل پر ان کا نام لکھا دیکھا, ہر دریچے پر ان کا نام لکھا دیکھا, ہر پتے پر ان کا نام لکھا دیکھا. میں نے جنت کی جتنی سیر کی ہے وہاں میں نے نگاہ اٹھائی ہے تو مجھے حضرت محمد ہی نظر آئے ہیں. اور پھر میں نے جب آسمانوں کی سیر کی ہے تو کوئی آسمان آپ کے نام سے خالی نہیں ہے, اور پھر جو برکات مجھے ملی ہیں تمہیں ملیں گی, قیامت تک جس کو بھی ملیں گی میرے بیٹے وہ حضرت محمد کا صدقہ ملے گی. یعنی سر لفظ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی کائنات کا چپا چپا منور ہے, چپا چپا منور ہے. ہر جو بھی سینہ, اور یہ بات ہے قیامت تک کسی کو اللہ رب العالمین کی معرفت کا نور ملے گا تو حضور کے سینے کی برکت. سبحان اللہ. یہ بات حقیقت ہے. حضور فخر عالم سے جس نے منہ موڑا اس کا سینہ نور معرفت خداوندی سے محروم کر دیا جاتا ہے, اس کی فکروں کے اندر پھر وہ پاکی نہیں رہتی, اس کا تصور اتنا اچھا نہیں رہتا. تو حضرت آدم نے اپنے بیٹے کی اس طرح تربیت فرمائی. اور پھر یہ وہ شہزادے تھے, ان کا انتخاب ایسے نہیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی زندگی تقوی میں گزری, پرہیزگاری میں گزری. اور پھر یہ اپنی قوم کو جو تربیت کیا کرتے تھے, حضرت شیس علیہ السلام تو ان کے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے, لوگوں ہمیشہ اللہ سے ڈرو, اور کہا کرتے تھے پڑوسیوں کا خیال رکھو, والدین کی فرما برداری کرو, اور اگلی بات آپ فرماتے تھے غصے پہ قابو رکھا کرو, اور فرماتے اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے تم نے کچھ پانا ہے تو مصیبت کے وقت صبر کیا کرو, اور جب رب تمہیں کچھ عطا کرے تو اس پہ شکر بجا لایا کرو. اگر صرف شیس علیہ السلام کا نام ہٹا دیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ساری سرکار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں؟ تو وہ نور محمدی چمک رہا تھا نا, حضور فخر عالم کا نور چمک رہا تھا. حضور علیہ السلام کے نور نے وہ جلوے بکھیرے ہیں کہ جس سے آج بھی کائنات روشن ہے, اور کائنات ختم ہو جائے گی نور محمدی پھر بھی قائم رہے. ایسا ہی ہے. ناظرین کرام, واللہ میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام, بہت بڑا کرم ہے. آپ ذرا ان بلیسنگز پہ غور کیجئے کہ آج کے اس دور میں تو ہم ظاہر ہے اب اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں صاحب, اور یہ مجھے اس کا بہت افسوس بھی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا کرے. اگر آپ کسی بچے سے اس وقت پوچھیں, میں آپ کو دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ بیٹا آپ کے دادا کا نام کیا تھا, شاید وہ بتا دے. بیٹا پردادا کا نام کیا تھا, میں انکل مجھے یاد نہیں ہے, میں پوچھ کے بتاتا ہوں. بیٹا پردادا کے جو ابا تھے ان کا کیا نام تھا, وہ تو بالکل نہیں معلوم مجھے, میں کیسے بتاؤں. اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اوپر لسٹ کیا ہے. یہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے, ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کے فور فادرز کے, آپ کے اجداد کے سارے نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھے کہ رہتی دنیا تک ان کا صدقہ بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر حلاوت اور محبت کے ساتھ کر کے وصول کرتی رہے. تو یہ کنیکٹیوٹی ہے صاحب, آپ ذہن میں رکھیے. بہت آسان سی بات کر رہا ہوں میں, بہت سادی سی بلا تمثیل کر رہا ہوں. کسی کے سامنے جائیے, علماء کرام بیٹھیں, یہ اگر میں ان کے اجداد کی تعریف کرنا شروع کروں گا نا تو میری عزت اور توقیر ان کے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی کہ بڑا باادب بچہ ہے, یہ بڑوں کی عزت کرتا ہے. تو ذرا سوچیے, جو بڑوں کے بڑے ہیں, جو سچوں کے سچے ہیں, جو اچھوں کے اچھے ہیں, جن کے لیے کائنات بنائی ہے, جب ان کے اجداد کا ذکر پاک ہوگا تو کیا میرے سرکار اس وقت گنبد خضرا کے مکین جو ہیں روضہ اطہر میں موجود ہو کے ہم سے خوش نہیں ہو رہے ہوں گے؟ سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے.
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مکرم، انتہائی محترم، انتہائی محتشم آباء و اجداد کا ذکر جمیل ہے، اور اب بات ہے اس ہستی کی۔ میں بلا تمثیل اگین وہی بات عرض کروں، جب اولاد کی اولاد ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں، اور یہ تجربہ آپ کیجئے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد کرے، جب اولاد کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور جب پہلی مرتبہ اولاد کی اولاد آپ کو جب دادا کہہ کے، دادی کہہ کے پکارتی ہے تو آپ کو جو تسکین ملتی ہے اس تسکین کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے کہ وہ جو دادا اور پوتے کا جو تعلق ہے وہ کتنا خوبصورت اور کتنا حسین ہے، جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ محبت، وہ حلاوت کیا ہوگی جو جناب عبد المطلب علیہ السلام جناب سرور کائنات سے کیا کرتے تھے۔ تو آئیے ذرا ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب علیہ السلام، لے کے چلیے جی۔ سیدنا حضرت عبد المطلب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نام میں اتنی حلاوت ہے کہ جب ہم آپ کے دادا جان کا نام لیتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سیدنا حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ آپ کی ولادت کی طرف توجہ جائے۔ آپ کے والد ہیں ہاشم، ٹھیک، اور حسن و جمال کے پیکر تھے۔ احبار، رہبان، بڑے بڑے یہود و نصارہ کے علماء کی جب ہاشم پر نظر پڑتی تو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، ان کے آگے سجدے میں گر جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور حسن و جمال کے اتنے پیکر تھے کہ وہ اپنی بیٹیاں پیش کرتے کہ ان سے نکاح کرو۔ شاہ ہرقل کو جب معلوم ہوا حضرت ہاشم کی فیاضی اور سخاوت کا تو اس نے بھی آرزو کی کہ کاش میری بیٹی ان کے نکاح میں آ جائے۔ آپ کے نکاح میں مدینہ منورہ کے امر کی جو حسن و جمال کی پیکر تھی، اس شرط پر نکاح ہوا کہ ان کی بیٹی بیٹا جننے کے بعد یہاں وقت گزارے گی۔ اچھا، اب حضرت ہاشم کی غیر موجودگی میں ان کے ہاں مکہ مکرمہ میں عبد المطلب پیدا ہوئے۔ ٹھیک، ننیال کو پتہ چلا، وہ گئے، وعدے کے مطابق ان کو لے آئے۔ اب آپ کی 6-7 برس تک وقت گزرتا ہے مدینہ منورہ میں، جو اس وقت یثرب کہلاتا ہے۔ یعنی پہلے دادا جان گئے تھے، جی ہاں، کیونکہ پوتے آنے والے ہیں نا۔ جی ہاں، پوتے آنے والے۔ عبد المطلب کا تعلق مدینہ یثرب سے بہت، یعنی مدینہ منورہ سے بہت گہرا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ لولا الہجرہ لکنت من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اب 6-7 برس گزر گئے۔ صحیح۔ مکہ مکرمہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے مدینہ منورہ میں ایک خوبصورت منظر دیکھا۔ وہ کیا؟ کہ کچھ بچے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور آپس میں نشانہ بازی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ان میں ایک بڑا حسن و جمال کا پیکر بچہ ایسا ہے کہ اس کا نشانہ ٹھیک لگتا ہے، اس کے علاوہ سب کے نشانے خطا جاتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ جب اس کا نشانہ صحیح لگتا ہے تو حضرت عبد المطلب 6-7 برس کی عمر میں اپنی کامیابی پر خوش ہو کر نعرہ لگاتے ہیں کہ انا ابن ہاشم سید البطحا، میں بطحا کے سردار ہاشم کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکہ کا آدمی ہاشم کا نام سن کر حیران ہوتا ہے، واپس مکہ مکرمہ میں آتا ہے۔ آپ کے دادا جان، آپ کے عبد مناف کے آگے ذکر ہوتا ہے، آپ کے چچاؤں کے آگے ذکر ہوتا ہے، اور 6-7 برس کی عمر میں 6-7 برس کی عمر مہارت ہے۔ وہاں مدینہ منورہ میں آپ یعنی یثرب میں موجود ہیں۔ اچھا، یہ وہی انداز ہے اپنے تعارف کا جو سرکار علیہ السلام نے بھی اپنایا نا، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یعنی وہ علماء لکھتے ہیں کہ آپ نعرہ لگاتے انا ابن ہاشم، انا سید البطحا، اسی لیے آپ کی بھی کنیت ابو البطحا بھی ہے۔ آپ ابو البطحا بھی ہیں، ابو الحارث بھی ہیں۔ ٹھیک۔ تو اب مطلب جاتے ہیں آپ کے تایا جان، وہاں پہنچتے ہیں، وہاں سے ان کو راضی کر کے اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کر کے لاتے ہیں۔ جی۔ اب نام تو آپ کا شیبہ تھا، شیبہ الحمد کے نام سے آپ کا نام رکھا گیا تھا۔
لیکن جب مکہ مکرمہ کی فضا میں پہنچے اور مطلب کے پیچھے ایک اجنبی لڑکا موجود ہے تو مکے والے پوچھتے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ فرماتے یہ عبد مطلب ہے۔ اچھا، اس بنا پر آپ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ اوکے۔ اس کے بعد جب آپ نے انہیں نہلا دھلا کر مکہ کی فضاؤں کے مطابق لباس اور یہ تیار کیا تو پھر بتایا کہ یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اب سیدنا حضرت عبد المطلب جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کے بدن سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور یہاں پر ایک اہم بات میں عرض کرتا چلوں کہ تمام تذکرہ نگار، تمام سوانح نگار جب بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیس علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک ذکر کرتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا، اللہ اکبر، تو پھر نور محمد سے یہ دوری کیوں، یہ اختلاف کیوں؟ ان کو نور محمدی پکارنا آخر یہ غلط کیسے ہو گیا؟ اللہ تو سیدنا حضرت عبد المطلب نے اپنے والد، ان کے والد ہاشم اس لیے تھے کہ روٹیوں کا چورا کر کے شوربے میں بھگو کر سرید بنا کر لوگوں کو کھلاتے تھے، ان کو بڑا پسند تھا، اس لیے وہ یعنی مطعم الطعام بھی کہلاتے تھے۔ لیکن سیدنا حضرت عبد المطلب ان سے بھی آگے گئے کہ آپ صرف لوگوں کی ضیافت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ پرندوں کو بھی کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کو پرندوں کو کھلانے والا بھی کہا گیا۔ تو آپ کی بھی شان یہ تھی کہ آپ کی پیشانی میں نور محمدی کی بنا پر جہاں کہیں جاتے تھے پہچانے جاتے تھے، اور ہاتھی بھی سجدہ کرتے تھے۔ مکے والے مشکل وقت میں آپ کے ہاتھوں بارش کی دعائیں کروایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو شان و نواز۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سنتیں اگر اس کو ملاتے چلے جائیں، اس کی کنیکٹیوٹی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت بندوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، ہاشم علیہ السلام کی سنت بندوں کو کھانا کھلانا، جناب عبد المطلب علیہ السلام کی سنت بندوں کو بھی کھانا کھلانا، پرندوں کو بھی کھانا کھلانا۔ تو یہ ساری اگر صرف نسبتوں کو ہم سامنے رکھیں تو اس کا بڑا لطف۔ اب آئیے صاحب، وہ وجود پاک جو جس وجود پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ مقام، یہ رفت، یہ عزت، یہ حشمت اور یہ بلندی عطا فرمائی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور کے کسٹوڈین بنے، اس وجود پاک کا ذکر پاک کیجئے۔ جناب عبداللہ علیہ السلام جو بابا جان بنے، سرور دو جان، بلکہ یہ کہیے جو کائنات کی جان کے بابا جان بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا پر لطف اور بڑا روحانی ماحول چل رہا ہے نور و نگہت کی اس برسات میں، تذکرہ نور کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کثیر العیال تھے، آپ نے شادیاں بھی بہت سی کیں۔ آپ کے شہزادوں کی تعداد جو ہے وہ بتائی گئی 10 یا 11، اور 6 جو ہے وہ آپ کی شہزادیاں تھیں۔ ان میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سب سے کم سن، سب سے چھوٹے بیٹے ہیں آپ کے۔ نہایت حسین و جمیل، ہر دل عزیز اور بہت ہی زیادہ با اخلاق اور با کردار ہستی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جو ہے وہ فاطمہ بنت عمر ہے، اور آپ کو ذبیح ثانی کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ آپ اس کی وجہ سبب یہ بنا تھا کہ زمزم کے کنویں کے کھودنے کے دوران حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ میں اس کو کھودنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ سب کے سب جو ہے وہ جمع ہوئے تو میں ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ ٹھیک ہے۔ جب وقت آ گیا، 10 بیٹے ہو گئے، سب جو ہے وہ سن بلوغت کو بھی پہنچ گئے، تو آپ نے قرہ ڈالا، اور قرہ جو ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا۔ اللہ! اور آپ مطلب ان کو لے کے صحن کعبہ میں پہنچ گئے کہ میں اب اپنی منت کو پورا کرتا ہوں۔ تو اہل قریش اور حضور علیہ السلام کے جو والد گرامی ان کے ننیال والے، وہ اس میں آڑے آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹ دیکھیے، ان کو قربان مت کیجیے۔ اور وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو آپ کی پیشانی میں جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، تو اس سے آگے منتقل بھی ہو رہا تھا، اور بھی وہ مرحلہ باقی تھا، تو کیسے قربان ہو جاتے؟ لیکن آپ کی عظمت و شان بھی زمانے والوں پر جو ہے وہ ظاہر کرنا تھی، اور پھر مطلب طے یہ ہوا کہ آپ کے بارے میں کوئی دوسری تدبیر کی جائے۔ آخر مشاورت کے بعد ایک لاہ عمل طے پایا کہ آپ کے لیے قرہ اندازی ایک دوسرے انداز سے
کی جائے کہ الگ الگ مطلب ایک کاہنہ تھی، اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں ایک فرد جو ہے اس کی دیت کتنی ہوتی ہے، تو بتایا گیا کہ دیت جو ہے وہ 10 اونٹ ہوتی ہے، تو کہا گیا کہ 10 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قرہ جو ہے وہ نکالا جائے، جس طرف قرہ نکلے اس پر جو ہے وہ مطلب جیسے جیسے قرہ اگر حضرت عبداللہ کا نکلے تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے چلے جائیں، تعداد بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ یہاں تک جو نصب ہوا کہ 10 مرتبہ جو ہے وہ قرآن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام نکلا، اور مطلب 10ویں مرتبہ جا کے کہہ لیجیے کہ اونٹوں کے نام سے نکلا، اور اس طرح سے 100 اونٹ جو ہے وہ طے پا گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وہ منت جو ہے وہ مانی ہوئی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے بدلے میں 100 اونٹ راہ خدا میں قربان کر دیے۔ اچھا، اسی لیے سرکار علیہ السلام فرماتے تھے کہ انا ابن الذبیحین، جی بالکل، اسی لیے بالکل ایک وہ جو اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا عبداللہ علیہ السلام، اور ذبیح ثانی جو آپ کا لقب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا، تو 100 اونٹوں کو قربان کر کے جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ باقی رکھا گیا۔ اور پھر آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ اس دور کی ہر حسین و جمیل حسب و نسب والی اور کہہ لیجیے کہ مال و دولت والی ہر عورت کی یہ خواہش تھی کہ ہماری شادی جو ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہو جائے، اور آپ پر فریفتہ ہوتی تھی، آپ کے لیے طلبگار، پاک سیرت، جی بالکل آپ کے لیے طلبگار رہتی تھی، اور آپ کو راغب کرنے کی بہت سی عورتوں نے کوشش کی، لیکن اس میں آپ ظاہر پاک نسب والے تھے۔ اور پھر عقد کی خواہش جو ہے وہ چلتے چلتے حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ بننے کی جو سعادت حاصل کرنے والی تھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں جو لکھی ہوئی تھی، قبیلہ بنو زہرہ کی جو ہے وہ آپ شہزادی تھی، اور حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح جو ہے وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح میں بس 2 ماہ کا اپنے جو ہے وہ ساتھ گزارا، اور یہ 570 عیسوی ہے۔ حضور علیہ السلام کے والد گرامی اپنے والد گرامی سیدنا عبد المطلب کی خواہش پر ملک شام جاتے ہیں، واپسی پر کھجور لینے کے لیے مدینہ منورہ رکتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور اسی بیماری کے عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں، اور آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ یہ 1978 کی بات ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نبوی کی توسیع کے دوران لحد پر نور کو علماء کی اور زعماء کی موجودگی میں جب قبر کشائی کی جاتی ہے، تو آپ اسی طرح سے اپنا چمکتا ہوا اور خوبصورت نورانی چہرہ لیے ہوئے اپنی لحد پر نور میں موجود ہوتے ہیں، اور آپ کے جسد انور کو جو ہے وہ بعد میں جنت البقیع شریف میں کیا کریں۔ میری ایک شخصیت سے جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو ہوئی، اور میں جنہوں نے باقاعدہ زیارت کی ہے اس موقع پہ، اور میں کسی دن جب میری دوبارہ ان سے ملاقات ہوگی میں ان سے تفصیل لینا چاہ رہا ہوں، تفصیل مجھے ملی نہیں، میں کسی دن یہ تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ کہ یہ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان، ظاہر ہے جو مطلب ان کا چہرہ مبارک جب لوگوں نے دیکھا تو کیفیات کیا تھیں، اور وہی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام کے بابا جان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی آپ سوچئے کہ 1400 برس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو آشکار کیا کہ دیکھو یہ وہ وجود پاک ہے، وجود اطہر ہے کہ جس کو ہم نے منتخب کیا تھا اپنے نبی کے نور کی کسٹڈی کے لیے، اور یہ کسٹوڈین بنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا ان کو محفوظ رکھا اور کیا ان کی شان برقرار رکھی۔ 21 جنوری 1978 21 جنوری 1978 کا نوائے وقت اخبار آپ پاکستان کا نکالیں، بڑی تفصیل میری ملاقات ہوئی ہے نا، میں ظاہر نام نہیں لے سکتا، میری ملاقات ہوئی اور شخصیت سے جنہوں نے دیدار کیا، آپ جانتے ہیں پروفیسر صاحب مسکرا رہے ہیں، میں انشاءاللہ کسی دن تفصیل بتاؤں گا کہ جنہوں نے باقاعدہ زیارت کی ہے۔ تو اب آئیے آخر میں فائنلی اب ذرا بتائیے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ، پوری کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کا صدقہ ہے، اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں بتلایا کہ ماں کا مقام المرتبہ کیا ہے، کہ جن کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اب ذرا سوچیے جن کے صدقے جنت ملنی ہے، ان کی جنت جس وجود پاک میں ہو، وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ہیں، ان کا تذکرہ۔ سبحان حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں، ان کے لیے اتنا ہی شرف کافی ہے کہ ان کی کوکھ میں حضور فخر عالم جلوہ فگن ہوئے ہے، اور جن کا انتخاب حضرت عبداللہ کی زوجیت کے لیے اس وقت کیا گیا کہ جب تمام قبائل یہ چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کا نکاح ہماری بیٹی کے ساتھ ہو، اور بڑے بڑے جو علماء تھے وہ ان کا چہرہ دیکھ کے بتاتے تھے کہ ان میں وہ نور ہے کہ جن کے پاس تمام طاقتیں قوتیں اللہ تعالیٰ زمین کی جنہیں عطا فرمائے گا۔ اس بنیاد پر بڑے بڑے علماء چاہتے تھے کہ ہماری بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ ہو۔ حضرت سیدہ آمنہ وہ ہیں کہ جن کی تعریف خود حضرت عبد المطلب فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیٹے کی جو زوجہ ہے یہ وہ ہستی ہیں کہ جو پردہ نشین عورتوں میں سب سے زیادہ پاک باز اور متقی پرہیزگار ہیں۔ آپ اس وقت مخدرہ لقب سے پہچانی جاتی تھیں کہ جب
ख़वातीन बाहर नहीं, मकसद बाहर जाने में उनको किसी तरीके का आर नहीं महसूस होता था। उस वक्त हज़रत सैयदा आमिना को पर्दा नशीन कहा जाता था, अब लोगों में नहीं जाती थी। अब मामला ये है कि ये बनु ज़ोहरा से हैं और बनु ज़ोहरा खुद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ससुराल है। और वो ससुराल कैसे हुआ है कि आप जब यमन की तरफ तिजारत का सफ़र फरमा रहे थे तो यहूद का एक हिबर आपसे मिला, बहुत बड़ा आलिम मिला, और उसने कहा कि ज़रा इधर आइए, बताइए आप किस कबीले से हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं कुरैश कबीले से हूँ। कहा कुरैश में से किस कबीले से हो? कहा मैं बनु हाशिम से हूँ। कहा बनु हाशिम से हो तो ज़रा करीब आए, मैं आपका जिस्म का कोई हिस्सा देखना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त है? कहा ठीक है इजाज़त है। तो उन्होंने इनके नाक के नथनों को देखा और देखते ही उसने नारा लगाया और उसके बाद कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर मैं झूठा नहीं हूं तो आपके एक हाथ में बादशाहत है, दूसरे हाथ में नबुव्वत है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और फिर कहा कि तुम्हारी कोई ज़ौजा भी है जिसका ताल्लुक बनु ज़ोहरा से हो? कहा कि नहीं, मेरी ज़ौजा बनु ज़ोहरा से तो नहीं है। कहा कि फिर तुम्हें बनु ज़ोहरा में शादी करनी चाहिए। तो फिर आप वापस आए और बनु ज़ोहरा में आपने हज़रत आमिना के जो चचा थे वहेब या वहीब, उनकी बेटी थी हाला, उनसे इनका निकाह हुआ, शादी, भाई थे। हाँ जी, उनसे शादी हुई और उनसे फिर हजरत हमजा और हजरत सफिया पैदा हुए। यानी उस हिबर ने हजरत अब्दुल्ला को नहीं देखा हुआ था। हजरत अब्दुल्ला को देखता तो फिर वो यही कहता कि इनका निकाह उनके यहाँ करो। तो फिर हजरत अब्दुल्ला का निकाह आपने अपने ससुराली रिश्तों में यानी बनु ज़ोहरा में हजरत वाहब की बेटी हजरत आमिना के साथ किया। और हजरत आमिना वो हस्ती हैं जिनके वालिदैन दोनों कुरैशी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी बनु ज़ोहरा, और फिर इनकी जो वालिदा के आगे वालिदैन है वो भी जो है ना वो कुरैशी हैं। और फिर आप हसब के हवाले से भी आला हैं, नसब के हवाले से भी आला हैं, किरदार के भी हवाले से आला हैं। और फिर इस बात पे मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ, कितनी प्यारी माँ हैं कि हुज़ूर फ़ख्र आलम मस्जिद नबवी में बैठे आप जो है ना वो रो रहे हैं और आप कहते हैं कि काश आज मेरी माँ यहाँ मौजूद होती और मुझे आवाज़ देती कि ऐ मोहम्मद इधर आइए, और मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के पास जाता और उनकी तबीयत को और उनके दिल को खुशी पहुँचाता। ये इज़्ज़तों वाली माँ है जिस माँ के सदक़े कायनात में जितनी माएँ आएंगी उनको इज़्ज़त और मकाम मिलेगा। मतलब आप वो आमिना हैं जो कायनात के नूर की अमीना बनी, तो आपसे बढ़ के फिर कौन सी हस्ती हो सकती है? बल्कि कायनात का अमन इन्हीं के बेटे से, कायनात का अमन इन्हीं के लाडले, इन्हीं के शहजादे के सदक़े। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का तशरीफ़ लाए। इस दुआ इस तयक़ुन के साथ और बड़ा फर्म बिलीव इस पर रखते हुए मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस दुआ इस तयक़ुन के साथ कि कल बरोज़ महशर इंशाअल्लाह इस ज़िक्र पाक के सदक़े ज़िक्र करने वालों और सुनने वालों को सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद की नज़र इनायत इंशाअल्लाह ज़रूर नसीब होगी। किताब शिफ़ा, आँखों की हिफाजत का अमल, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 बार अल्लाह ताला के इसम गिरामी या नूरो पढ़ के हाथों पे दम करके आँखों पे फेर लें। आँखें हर किस्म की तकालीफ से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगी। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कमाल कौल मुबारक है कि ऐ बंदगान खुदा, अपने तमाम कामों में अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो शख्स सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता है वो हर किस्म की परेशानियों से बच जाता है। रोज़नामा 92 आज मज़मून ज़रूर पढ़िएगा। ख़ातमुन नबीयीन के आबा व अजदाद का ज़िक्र जमील। ट्विटर पे हमें ज़रूर फॉलो कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए। मुल्क के मारूफ शनाखा जनाब मोहम्मद शाहज़ेब जावेद गंजियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। नाज़ शरीफ का नजराना आपसे पेश करवाएंगे। आइए साहब, अपनी अपनी रूह से तजदीद अहद वफ़ा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ किया कीजिए। ख़ासतौर पर 12 रबीउन नूर के मौके पर तो बहुत दुआ कीजिए कि सब सरकार अलैहिस्सलाम का सदका है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को शाद व आबाद रखे, सलामत रखे, उम्मत मुस्लिमा का हामी व नासिर हो। आइए नारा लगाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेमतें बांटता जिस सम वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया,
منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان